اور آج لوگ زبان کھولتے ہیں عباس کے اسٹیٹس پر، عباس کی عظمت پر. مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جو سوال کرتے ہوئے بڑی گستاخی کے ساتھ اپنی زبان پر یہ فقرہ لے آتے ہیں. عباس معصوم تھے کہ نہیں؟ عباس کے بارے میں یہ بحث ہی کیا ہے؟ عباس کے بارے میں یہ بحث ہی کیا ہے؟ دادا کی طرف سے خاندان کی کوئی بات ہی نہیں. ددیال کا عالم یہ ہے کہ چنا ہوا خاندان ہے، جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو ہے وہ مصطفیٰ ہے. اور رہ گیا نانیال تو اسی کا تو تذکرہ کر رہا ہوں. دو سے اسی کا ذکر ہے کہ مصطفیٰ گھرانہ ہے، چن لیا گیا ہے. اور چنے ہوئے کے معنی یہ ہیں، صاحب اسرار امامت نے علامہ طبرسی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت کی اور راوی نے آ کر حضرت سے سوال کیا، اور سوال بڑا عجیب ہے کہ فرزند رسول یہ ارشاد فرمائیے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. یہ جو قرآن کہتا ہے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، پھر تطہیر کی سند عطا کی، پھر مصطفیٰ کیا عالمین پر، عالمین کی عورتوں پر، یہ عجیب بات ہے. راوی نے سوال عجیب کیا، امام نے جواب عجیب دیا. کہا مولا یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں جس کے استفاء کا تذکرہ ہوا ہے وہ ایک مقام پر ہوا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، آل عمران کو عالمین پہ مصطفیٰ کیا. مگر جب مریم کا تذکرہ آیا تو آوا موسیٰ کا ذکر کیا، ایک دفعہ مصطفیٰ کیا. مریم کا ذکر آیا تو کہا 2 دفعہ مصطفیٰ کیا. مریم کو 2 بار مصطفیٰ کیا. پہلے مصطفیٰ کیا، پھر تطہیر کی سند عطا کی، تطہیر بخشی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مصطفیٰ کیا. راوی نے امام سے پوچھا، امام مسکرائے کہ سنو تطہیر مریم کا ذاتی وصف ہے، تطہیر مریم کا ذاتی وصف ہے، استفائیت ذاتی نہیں ہے. مصطفیٰ کسی نسبت سے ہوتا ہے. کہ فرزند رسول مصطفیٰ ہونے کے لیے نسبت کہاں؟ موسیٰ کے استفاء کا قرآن نے کہا رسالت کی وجہ سے مصطفیٰ کیا. طالوت کے لیے کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت کو مصطفیٰ کیا تو جسم اور علم کی وجہ سے کیا، یعنی علم اور شجاعت کی وجہ سے مصطفیٰ کیا. جب اللہ مصطفیٰ کرتا ہے تو کسی نسبت سے مصطفیٰ کرتا ہے. کہا کہ مریم کو 2 بار مصطفیٰ کیا. کہا پہلی بار مصطفیٰ کیا کہ عمران جیسے کہ گھر میں بیٹی بنا کے پیدا کیا تو باپ کی وجہ سے مریم مصطفیٰ ہوئی، باپ کی وجہ سے. کہا دوسری بار تطہیر کی سند عطا کی، اور تطہیر کی سند عطا کرنے کے بعد پھر مصطفیٰ کیا. کہ اب جو مصطفیٰ کیا کہ اب عیسیٰ جیسا بیٹا مریم کو دیا تو بیٹے کی وجہ سے مصطفیٰ کیا. یعنی مریم کی اپنی استفائیت کوئی نہیں ہے. ماں مصطفیٰ ہوگی تو یا باپ کی وجہ سے یا بیٹے کی وجہ سے. تو اگر قانون طے ہو گیا تو ام البنین کے مصطفیٰ ہونے میں کیا شک ہے؟ علی سے شادی ہوئی ایک استفائیت، عباس کی ماں بنی دوسری استفائیت. یہ ام البنین کی استفائیت ہے. اور اس خیال میں بھی کوئی نہ رہے کہ ام البنین کی عظمت انبیاء کی ماؤں سے کم ہے، ان بیبیوں سے کم ہے کہ جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے. اگر صرف اشارہ کرتے گزر جاؤں تو کچھ منزلیں ہیں. مریم سے کم نہیں ہے، نہیں، مریم سے افضل ہیں ام البنین، مریم سے افضل ہیں ام البنین. اور دلیل دوں گا کہ مریم سے افضل ہیں. 2 دلیلیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ مریم کے لاکھ عیسیٰ جیسا بیٹا صحیح، توجہ کیجئے گا، لاکھ عیسیٰ جیسا بیٹا صحیح. بیٹا عیسیٰ جیسا ہے، روح اللہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، سولی تک گیا ہے، مرتبہ شہادت نہیں پایا ہے، مرتبہ شہادت نہیں پایا. اس لیے ام البنین کا بیٹا افضل ہوا. پھر گواہ وہ زندہ ہے مہدی کی گواہی دینے کے لیے.
مگر گواہ ہونے کے باوجود عیسیٰ وزیر مہدی نہیں ہے، عباس وزیر حسین ہے، عباس وزیر حسین ہے۔ اور اب تیسرا جملہ سنیے کہ عیسیٰ زندہ صحیح، مہدی کے گواہ صحیح، مگر باب المہدی نہیں ہے، عباس باب الحسین ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ زندہ صحیح مگر وسیلوں کا دروازہ نہیں ہے، حاجتوں کا دروازہ نہیں ہے۔ وہ زندہ ہو کے باب الحوائج نہیں، یہ شہید ہو کے باب الحوائج۔ وہ زندہ ہو کر باب الحوائج نہیں، یہ شہید ہو کر باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ اس لیے جب بیٹا افضل تو ماں افضل، ماں مریم سے افضل۔